خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام طلباء و طالبات بخیر و عافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 4 کی آیہ نمبر 34 کور کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ سو اسٹارٹ، تعوذ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ناؤ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 1، چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نیم البقرہ، رکوع نمبر 4، آیہ نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ وَقُلْنَا، وا کے اوپر ہونٹوں کو گول کیجیے۔ وَقُلْنَا، وَقُلْنَا یا آدم اسکن، آتا، اس کو ان نہیں پڑھیے، اس کو پڑھیے آتا، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وَكُلَا، اس کو وَكُولَا نہیں پڑھنا، وَكُولَا نہیں پڑھنا، وَكُولَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، شِئْتُمَا، یہاں پہ کٹ والی ساؤنڈ آئے گی حمزہ کے اوپر، شِئْتُمَا، وَلَا تَقْرَبَا، وَلَا تَقْرَبَا، قاف کے اوپر کلکلا، را کو موٹا، تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، ذال کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو ضا بن جائے گا، من الظالمین۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور قلنا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہ، انت، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنہ، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، وافر، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، هذه الشجرة، اس درخت کے، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ چونکہ اس سے جو نیکسٹ آیات آ رہی ہیں وہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ وہ ہمارے فادر ہیں،
اور ہم سب ان کی اولاد ہیں، تو ہمارے فادر کے ساتھ کیا ہوا تھا، آئی ہوپ سو کہ ان کی ہسٹری جانتے ہوئے آپ لوگ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ میں ہمیں کچھ لیسنز جو کہ مل رہے ہیں، ہم ان کو بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کی طرف اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، مینز دیٹ الشیطان، اس کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا کچھ مزید انشاءاللہ جو کمنگ لیکچرز ہیں اس کے اندر ہم جانیں گے۔ ہم نے یہ جان لیا تھا نا کہ اس نے ہمارے فور فادر یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کر دیا تھا، اور کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ تکبر کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں، حق کا انکار انسان ہمیشہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ جو ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا نا کہ کیا اچھے لباس پہنا، کیا اچھے جوتے پہننا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سب یہ کروں، تو کیا یہ بھی تکبر کے اندر آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کا انکار کرے۔ یاد رکھیں، تو حق کا انکار کرے مینز دیٹ جب تمہارے سامنے حق پیش کیا جائے تو تم اس کا انکار کر دو، اور دوسرا تم دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھو۔ یاد رکھیں، یہ دونوں چیزیں تکبر کے اندر آتی ہیں۔ مینز دیٹ میرے پاس علم زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے، میری ہائٹ اچھی ہے، اس کی کم ہے، میری لکس اچھی ہیں، اس کی اچھی نہیں ہیں، میرے نیلز اچھے ہیں، اس کے اچھے نہیں ہیں، میرے ہاتھ اچھے ہیں، اس کے اچھے نہیں ہیں، میرے پاس میرا گھر اچھا ہے، فلاں بندے کا اچھا نہیں ہے، فلاں لوگوں کا اچھا نہیں ہے، میرا بیڈ اچھا ہے، لوگوں کا اچھا نہیں ہے، میرا بستر اچھا ہے، لوگوں کا اچھا نہیں ہے، یا دوسرے تمہارا اچھا نہیں ہے، ایسے۔ یا پھر انسان کہنا شروع کر دیا میرے پاس جو موبائل ہے وہ بہت بہترین موبائل ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ کسی بھی لحاظ سے آپ اگر لباس اچھا پہنتے ہیں اور صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ میرا لباس واؤ کتنا پیارا ہے، فلاں بندے نے کتنا گندا لباس، کتنا ایسے ہی لباس پہنا ہوا ہے جو کہ مطلب جس سے کہتے تھے نا کہ خامیاں نکال رہے ہوتے، کیڑے نکال رہے ہوتے لوگوں کے ڈریسز میں سے، تو یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تکبر کے اندر آتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ بول اچھا لیتے ہیں، دوسرے لوگوں سے اچھا بولا نہیں جاتا، یاد رکھیے آپ تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ مینز دیٹ کہ تکبر یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اچھا لباس پہنوں، میں اچھا بولوں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سیکنڈلی ہم نے دیکھا تھا کہ انسان حق کا انکار تکبر کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے جناب کہ اس طرح سے جو ہے نا ریفرنسز دے دے کے مزاروں وغیرہ کے اوپر جا کے دعائیں نہیں مانگنی، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی مانگیے، کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے مزار کے اوپر جا کے، کبھی کسی کی قبر کے اوپر جا کے دعا نہیں کی۔ پھر کہتے ہیں جناب نہیں ہم جا کے وہاں پہ قربانیاں بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں بڑے بڑے اونٹ اور بکرے اور دمبے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ذبح کرتے ہیں، پھر وہاں پہ مجاوروں کو کھلاتے ہیں، پھر جب پتہ نہیں فلاں بابا کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں دم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ادروائز ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ مینس دیٹ توکل کرنا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے انسان کیا کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے فتح کرنے والا ہے۔ اچھا، انسانوں سے امید لگانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ مجھے لوگ عزت دیں گے۔ عزت جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر لوگ آپ کو کہاں سے دینے لگے؟ عزت چاہیے تو اللہ سے مانگیے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو صرف اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، تو ہمیں مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن صرف توکل کی کمی ہوتی ہے۔ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں شفا دے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیے، اپنے عقائد مت خراب کیجیے کہ یہ ہمیں شفا دے گا، نہیں، یہ صرف اس سے ہم سہارا لیں گے، اس سے ہم ہیلپ لیں گے، حقیقی شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس کی میڈیسن سے مجھے آرام نہیں آئے گا، بلکہ یہ میڈیسن کھاؤں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیں گی۔ تو اس طرح سے انسان اپنے عقائد کو بھی درست رکھے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے انسان رک جائے، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو نہ اپنایا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈائریکٹلی آپ کے منہ کے اوپر انکار کر دیتے ہیں۔ ان کو سمجھائیے کہ حق کا انکار شیطان کیا کرتے ہیں، انسان نہیں۔ ہاں، البتہ آپ کو کسی لحاظ سے کوئی اعتراضات ہیں تو آپ یہ کیجئے کہ آپ اس کے اوپر کوئی دلیل پیش کیجئے، کوئی ایسی بات بتائیے جو کہ جس کا کوئی ریفرنس موجود ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہو، تو پھر اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن بلا وجہ میں نے فلاں جگہ اکثر نا میں جب کورسز کرواتی ہوں، جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے، میم ہم نے تو یہ سنا تھا، آپ ہمیں یہ بتا رہی ہیں۔ میں نے کہا جو آپ نے سنا تھا اور جو میں آپ کو حدیث بتا رہی ہوں، دونوں میں سے کون سے زیادہ افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کہیں پڑھا تھا، تو پڑھا ہوا ہے تو دکھائیے پھر کہاں سے پڑھا تھا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے نا کہ آپ نے کہاں سے یہ چیزیں ایسی پڑھی ہوئی ہیں۔ تو مینس دیٹ کہ کافی زیادہ نا انسان حق کا انکار کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی کہ ہم نے کہیں سے پڑھا تھا، اور اس وجہ سے بھی انکار کیے دیتا ہے
کہ جو آج کل فرقہ واریت ہے نا، اس کی وجہ سے انسان سم ٹائمز حق کا انکار کر رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، بلکہ یاد رکھیے کہ آپ سم ٹائمز اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کا علم نہ ہو اور آپ حق کا انکار کر بیٹھیں، اور شیطان کے راستے کے اوپر انسان جو چلتا ہے تو پھر اس کا انجام بھی شیطان والا ہی ہوگا. استغفر اللہ. تو انسان کو تکبر نہیں کرنا، انسان کو حق کا انکار نہیں کرنا، انسان کو ہمیشہ جو انسان اگر علم کے سمندروں کے اندر غوطے کھا کے باہر آ جائے تب بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سمندر سے وہ کتنی چیزیں اٹھا سکتا ہے اپنے پاس. تو قرآن ایک ایسا علم ہے جو سمندر کے ساتھ تشبیہ کیا دی جا سکتی ہے اس کو، بٹ اس سے بھی گہرا ہے. تو ساری زندگی، اگر زندگی ہوتی کتنی سی ہے، اگر اس کو لگا دیا جائے قرآن کے علوم کے اوپر، تب بھی قرآن کا علم ایسا نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کو انشاءاللہ سیکھتے رہنا ہے، ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے یہاں تک اللہ سے ملاقات ہو جائے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو بروز آخرت ہمارے سامنے آئیں گی کہ ایسے ایسے بھی ہوتا ہے. تو حق کا انکار کرنے والوں میں کبھی نہیں بننا. چلا آج ہم پڑھیں گے 36. تعوذ پڑھ لیجیے. الحمدللہ. جب کسی کو چھینک آتی ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ، اور جو آپ میں کہتے ہیں یرحمک اللہ، اگر لڑکی ہے تو یرحمک اللہ، اگر لڑکا ہے تو یرحمک اللہ. پھر وہ واپس کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ کسی کی چھینک کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے، تو یہ ضروری ہے. سارے جواب دے دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. فَأَزَل، زا کی آواز کلیئر. تو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، نو کو لمبا نہیں کرنا بلکہ نو، نو نی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. عین کی آواز کلیئر. عَنْهَا، ہا کی آواز بھی کلیئر. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ. اس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کانا نہیں بلکہ کانا فیہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. غنہ نہیں کرنا، کم پہ بھی ضن پہ بھی. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. عَدُوٌّ سٹریس دینا ہے. عَدُوٌّ ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر پروناؤنس ہوتا ہے. عَدُوٌّ ایسے نہیں بلکہ عَدُوٌّ. وی والی ساؤنڈ کے اوپر نہیں بلکہ ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر اس کو سٹریس دیجیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اب ہم ساتھ ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلایا ان دونوں کو. الشیطان شیطان نے. عنہا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو. مما اس سے. کانا تھے وہ. فیہ جس میں. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا. اہبطوا تم اتر جاؤ. بعضکم تمہارا بعض. لبعض بعض کا. عدو دشمن ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے.
فی الارض زمین میں، مستقر ٹھہرنا ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک مدت تک۔ اس سے پہلے ہم سٹوری پڑھ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی، کس طرح سے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کو تو وہاں پہ ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر رہیے، یہاں پہ رہیے، اور آپ وافر مقدار میں کھائیے، جہاں سے آپ چاہتے ہیں وہاں سے آپ مینز دیٹ کھا سکتے ہیں جنت میں۔ لیکن ان کو ایک درخت تھا، اس درخت کا نام کسی بھی صحیح حدیث سے منشن نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کلیئرٹی ہے، تو اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا اور اس کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہم نے لیسنز پڑھے تھے نا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی رہ جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس سے وافر جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں نہ قریب جانا اس درخت کے، وگرنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو یہاں سے پھر آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، اور پھر اس نے یعنی کہ شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا جنت میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہوگا، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، لیکن ایک مدت تک۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس زمین کے اوپر تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ اب ہماری فضیلت تو یہ تھی کہ جنت میں رہائش گاہ بھی دی گئی تھی، لیکن پھر منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور اس درخت کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا، مینس دیٹ کہ اس سے کھانا پینا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہوا ہے نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم نہ قریب جاؤ زنا کے بھی، یعنی کہ ایسے کاموں کے بھی تم قریب نہ جاؤ جو تمہیں حرام چیزوں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں زنا کے اندر ایک آٹومیٹکلی جو کہ انسان اپنے جو پرائیویٹ پارٹس کے ان کی تصدیق کرتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے زنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے وہ زنا کرنا نہیں ہے یا تم زنا نہ کرو، نہیں، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، ایسے کام جو کہ زنا کے قریب لے کے جانے والے ہیں ان تمام کاموں سے بھی بچو۔ اب اس میں فری مکسنگ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آج کل کے جو کنسرٹس ہوتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں جن کے اندر فری مکسنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو تھوڑی بہت شرم و حیا باقی ہوتی ہے نا کزنوں وزنوں سے، تو وہ آ کے یہاں پہ بالکل ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان کو فری ہینڈ مل جاتا ہے، والدین بھی کچھ نہیں کہہ رہے، مل کے پتہ نہیں کون کون سے فنکشنز وغیرہ ارینج کیے جا رہے ہوتے ہیں، برتھ ڈیز سیلیبریٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، کوئی اور پارٹی رکھ لی جاتی ہے جس کے اوپر پھر فری مکسنگ اور فری گیدرنگ ہوتی ہے۔ پھر جو تھوڑی بہت شرم و حیا باقی ہوتی ہے، جو تھوڑی بہت جھجک ہوتی ہے نا کہ فلاں کے سامنے نہیں جانا، یا پھر جن کو اسٹارٹ سے ہی فیمیلز اینڈ میلز کی مکسنگ نہیں ہوتی بلکہ وہ الگ رہنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ ایسے مقام کے اوپر آ کے تو پھر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، پھر وہ جو تھوڑی بہت شرم و حیا باقی رہتی ہے وہ بھی تمام ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کے کنسیکوینسز کو بھگتنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، حالانکہ پیرنٹس کے سامنے تمام کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ابھی بچے ہیں، ٹھیک ہے ہوتا رہے۔ تو ایسے پھر اور دوسرا کسی سے بات کرنا، موبائل فون ابھی سب سے بڑا فتنہ انسان کے ہاتھ میں ہے، اگر اس کو انسان نیگیٹیولی یوز کرے تو انسان جب اس کو نیگیٹیولی یوز کرتا ہے تو اوبویسلی یہ پھر انسان کو نیگیٹو کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر آپ کے لیے نیگیٹو کام، گناہ کے کام آسان کر دیتا ہے، شیطان مزید مزین کر دیتا ہے کام۔ اب آپ جسٹ امیجن کیجئے کہ جس انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا تقوی نہیں، پھر وہ کیا گناہوں سے بچ پائے گا؟ اس کے والدین تو اس کے اوپر 24 گھنٹے نگرانی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کا خوف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر انسان موبائل کے ذریعے اپنے کسی بھی میل سے بات کر رہا ہے تو اوبیسلی یہاں پہ دونوں اکیلے ہوتے ہیں، تیسرا تو کوئی ہوتا نہیں ہے، اور جہاں پہ دو مرد یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان پہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ان کو نیگیٹو راستے دکھانا، نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کے جانا۔ پھر انسان کہتا ہے نہیں نہیں ہم تو کچھ بھی غلط نہیں کر رہے۔ تو دیکھیں آنکھوں کا زنا ہوتا ہے،
کانوں کا زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا، جسم کی ایک ایک عضو کا زنا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو زنا سمجھتے ہیں کہ ایکچوئل جو زنا ہے وہی بس جو لاسٹ اینڈنگ جو سٹیج ہے اس کو ہم زنا سمجھتے ہیں، بٹ اس کے جو قریب لے کے جانے والے فیکٹرز ہیں ہم ان کو تو غلط جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی ٹوٹلی غلط ہوتے ہیں، ٹوٹلی رانگ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ جن اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ حدود ہیں ان کے پاس جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو ہم نے ان کے پاس بھی نہیں جانا۔ تو جب پاس نہیں جائیں گے تو پھر ان گناہوں میں پڑیں گے بھی نہیں، خدشہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس گناہ کے اندر پڑ جائیں گے۔ تو ہم نے ایسے تمام کاموں سے بچنا ہے جو کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف، اللہ کے ساتھ فاسق ہونے کے اوپر ہمیں مجبور کرتے ہیں، اس طرف ہمیں لیڈ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مستحبات ہیں، وہ شبہ ڈالنے والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین اور عزت دونوں کو پوری طرح بچا لے گا، اور جو شخص شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ! جو شخص شبہات میں پڑ جائے گا، یہ جو مستحبات ہیں ان کے اندر پڑ جائے گا، یعنی کہ جو حلال اور حرام کے درمیان جو گرے ایریا ہے اس کے اندر جائے گا تو وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے ایک چرواہا اس چراگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور اندر چرنے لگیں۔ یاد رکھو ایک بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ کسی کوئی بھی انٹری بین ہوتی ہے جہاں صرف اور صرف بادشاہ کے جانور ہی جا سکتے ہیں۔ اللہ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو ہم نے وہ جو چراگاہ ہے اللہ تعالیٰ کی مینز دیٹ جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ جو شبہات میں ڈالتی ہیں چیزیں، جو تھوڑا ہنٹ لے کے جاتی ہیں ہمیں اس طرف، ہم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا ہمیں، کیونکہ انسان ڈیفینیٹلی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو شبہات میں پڑ جائے گا تو وہ حرام میں پڑ جائے گا، پھر ہم کون ہوتے ہیں اس سے انکار کرنے والے کہ نہیں ہم میلز اینڈ فیمیلز کے درمیان بیٹھتے ہیں، ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے سب کے ساتھ، ہم اکیلے چٹ چیٹ بھی کر لیتے ہیں، فن بھی کرتے ہیں، بٹ ہمارے درمیان کچھ غلط نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ آپ کا ذہن ہے اور جو شیطان آپ کو سمجھائے جا رہا ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں سمجھنا ہے تمام قسم کے حرام کاموں سے بچنا ہے، چاہے وہ میل اینڈ فیمیل کے ساتھ انٹریکشن ہو، آج کل کی جو سو کالڈ حرام محبت ہے وہ ہو۔ دیکھیں محبت کا نام ہی کیسا ہے، حرام محبت۔ سبحان اللہ! یہ بھی کوئی محبت ہوئی جس کا نام ہی ہے حرام محبت؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، نہ صرف ہمیں بلکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی اس چیز سے، حرام محبت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیجئے، اللہ کے اوپر ٹرسٹ کیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال کے راستے کس طرح سے اوپن کرتا ہے۔ تو حرام سے بچنا ہے، جہاں سے بھی دیکھیں کہ جنت میں ان سے کہا گیا تھا نا کہ باقی جہاں سے چاہو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ظلم کا مطلب ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں یا لفظی معنی ہوتے ہیں، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یا پھر کسی حق والے کو اس کا حق نہ دینا۔ تو یہ ظلم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے کے حکم کی، یعنی کہ شیطان کے یا پھر اپنے آس پاس کے انسانوں کے احکامات کی اطاعت کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ! کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہمارے شوہر نا ہم پسند نہیں کرتے ہمیں حجاب میں، اس لیے ہم حجاب نہیں کرتے، ہمارے سسرال والے پسند نہیں کرتے کہ ہم غیر محرم سے نہ ملیں یا ان کے جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر نہ جائیں تو ان کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں ان کے پسند کی تو خیر آپ کیئر کرتے ہیں، اللہ کی جو پسند ہے اس کی کیئر کون کرے گا؟ یعنی کہ اللہ کے ساتھ آپ ظلم کرنا چاہتے ہیں، اس کے حق کو آپ مارنا چاہتے ہیں، اس کا حق ہے کہ اس نے جو حکم دیا اس کو مانیں، اس کے حق کو چھوڑ کے ہم دوسرے انسانوں کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانوں کے حقوق پورے ہو جائیں، اللہ کے حقوق پامال ہوتے رہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کے اندر تو مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کہاں سے یہ ایسے جو بہانے ہیں یا جو شیطان کے ٹریپس ہیں ان چالوں کے اندر آ کے تو سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ایسا جائز ہے، کیا ایسا جائز ہے، کیا ایسا کر سکتے ہیں، کیا ایسا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے کہ قرآن ایک ایک لمحے کے اوپر، ایک ایک اسٹیپ کے اوپر ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اب آپ میں سے کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ
حرام محبت کے اندر انوالو ہوں گے، یا پھر ایسا ہوگا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ حرام محبت کے اندر انوالو ہیں، جن کی وجہ سے ان کو دیکھتے کہ آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ مجھے بھی حرام محبت کر لینی چاہیے، دس از سم تھنگ گڈ، دس از دا سائن آف کولنس، اور پتہ نہیں کیسے کیسے آپ کو فیل ہوتا ہوگا۔ بٹ یاد رکھیں، ہم نے دوسروں سے انفلوئنس نہیں ہونا، دوسروں کی اطاعت نہیں کرنی، دوسروں کے احکامات کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے اوپر ہم نے ظلم نہیں کرنا، تو ہم نے اس کے احکامات کو ماننا ہے، اس کی حرام کردہ چیزوں کے اندر ہم نے جو حدود ہیں حرام کردہ، اس کے اندر جا کے ہم نے اپنی بکریاں نہیں چرانی، بلکہ ان سے بچنا ہے، ان حدود کو ہم نے پامال نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، ہم کس کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کریں؟ اللہ کی، جس نے بنایا اسی کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کریں، پھر کیا ہوگا؟ ڈسٹرکشن ہی ہوگی نا۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں پہ آپ کو نا بجلی کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو میں نے کنیکٹ کر دیا ہے، کر کے رکھ دیا ہے، اب آپ نے ان جو ننگی تاریں ہیں بجلی کی جو کھمبے کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، ان کو آپ نے نہیں چھونا، اور جو آپ کے گھر کے اندر بٹن وغیرہ لگے ہوئے نا ان کو آپ نے چھونا ہے، اس سے آپ نے لائٹ کو آن آف کرنا ہے تو آن آف ہو جائے گی، آپ کی زندگی بڑی بہترین گزرے گی، آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی تو اگر وہ انسان جا کے کہے کہ نہیں نہیں یہ بٹن چھوٹا سا ہے، اس سے کیا ہمیں لائٹ ملے گی، مجھے نا اچھی خاصی لائٹ چاہیے، تو وہ جا کے ٹچ کرے گا اگر بجلی کی ننگی تاروں کو۔ تو ہم نے ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا، ہم نے قرآن سے سبق حاصل کرنا ہے، قرآن جو ہمیں سکھاتا جاتا ہے ہم نے بس اس کو سیکھتے جانا ہے، اس کو لیتے جانا ہے، اللہ کے احکامات کو، اور پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو چینج کرنا ہے، پھر ایٹ دا اینڈ ہمیں واقعی میں چینجنگ فیل ہوگی کہ یہ میری زندگی کے اندر چینجز آئی ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو تھوڑا سا پارٹ اس کا بچ گیا ہے دشمنی والا، کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، اتر جائیے، اور تمہارا باز کا دشمن ہوگا۔ اب دشمنی جو ہے نا وہ کس وجہ سے تھی، کس کے دل میں تھی؟ کیا شیطان انسان کا دشمن ہے، یا انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے؟ تعوذ پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے، شیطان کو بھگاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اللہ کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے۔ فتلقى، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور قاف کی آواز بالکل سیم ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ فتلقى قوا، ایسے نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پہلے موٹی پھر باریک کر دیں، ایک ہی موشن کے اندر جائیے ایسے۔ فتلقى آدم، آدم، اس کو اس کو نہیں پر کر لینا، بلکہ آدم، فتلقى آدم من ربه، نون کی آواز بالکل نہیں ہونی چاہیے، ایسے پڑھیے، من ربه کلمات اخفا کریں گے، کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم، انه هو التواب الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ فتلقى، پھر سیکھ لیے، آدم نے، من ربه، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتابہ، پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ، اس کی، انہو، بے شک وہی، انہو ہوا، بے شک وہی، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے اسٹوری آف حضرت آدم علیہ السلام، اور جو اس سے جو پریویس آئی تھی اس کو ہم نے ہاف اس کو ڈسکرائب کیا تھا کہ کس کانٹیکسٹ کے اندر کیا بات کی جا رہی ہے، کہ کس طرح سے شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہوگا، اور تمہارے لیے زمین کے اوپر چند تھوڑا سا ٹھہرنا ہوگا، اور کچھ جو فائدے کا سامان ہوگا، ایک مقررہ مدت تک تم وہاں پر رکو گے، اس کے بعد واپس تمہارا ٹھکانہ
جنت میں ہی ہوگا یا پھر تمہارے اعمال کی بیس کے اوپر تمہارا پھر ٹھکانہ دوبارہ سے مقرر کیا جائے گا۔ اب ہوا یوں تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا، ان کو فضیلت دی کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ آپ ان کے سامنے سجدہ کیجئے، تو جب شیطان کو مردود قرار دیا گیا تو اس کے دل میں دشمنی بیٹھ گئی کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو بدلہ لینا اس کے دل میں تھا، اس نے دل میں رکھا ہوا تھا کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ اب ہوا یوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا آپ اور آپ کی بیوی رہے جنت میں، تو شیطان نے بدلہ لینے کے لیے ان دونوں کو بہکایا، پھسلایا، اور اس کی جو مزید وضاحت ہے نا وہ بھی 8ویں سپارے میں مزید اس کے حوالے سے ڈیٹیل آئے گی۔ تو انہیں یوں بہکایا کہ جس درخت کے پھل کو، جس درخت کے پاس بھی جانے سے منع کیا گیا تھا، اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا اور پھر وہ دونوں جنت سے نکال دیے گئے۔ اب ان سے کہا کہ آپ اتر جائیے، اور آدم علیہ السلام اور ابلیس یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا پھر آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ اب یا پھر جو ابلیس اور اس کی جو اولاد ہے نا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اسی طرح سے جو آدم علیہ السلام کی اولاد اور جو ابلیس کی اولاد ہے اس کی جو آگے چیلے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو اب جنت تو آسمانوں پر ہے، وہاں سے نکال کر زمین کے اوپر اتار دیا گیا۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن میں یعنی کہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن میں جنت سے نکالے گئے۔ تو اب دشمنی تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے شیطان سے ہماری، تو یہ ہم سے اپنی باتیں منوائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم سے یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو تمہارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، یہ تم سے اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرے گا، لیکن تم نے اس کے بہکاووں میں نہیں آنا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جس سے شیطان ریجیکٹڈ ون تھا، تم بھی پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ اب مقررہ مدت کون سی ہے، یعنی کہ جس مدت تک تمہیں زمین کے اوپر رہنا ہے وہ ہے موت تک جو وقت ہے نا، اس وقت تک، یعنی کہ یہ عارضی سی ہے مدت، یہ دائمی نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت سے نہیں نکال دیا گیا، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ وہاں پہ رہنا ہے، پھر انشاءاللہ جب مزید اسی واقعے کی طرف جب اشارہ ہوگا قرآن مجید میں، پھر ہمیں وہاں سے پتہ چلے گا کہ جب جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت آتی ہے اس کے اوپر کاربند ہو جاتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، اس کے اکارڈنگلی اپنی لائف کو ڈھال دیتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ دوبارہ سے جنت میں ہوگا، وہ واپس جنت میں ہی جائے گا۔ تو اب یہ ٹھکانہ تو دائمی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ جب ان کو نکال دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے، تو پھر ان کو احساس ندامت بھی ہوا، شرمندگی بھی ہوئی، تو انہوں نے اپنے رب سے جو چند کلمات تھے توبہ کے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کلمات کے ذریعے نا مجھے راضی کرو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ یہ سورہ اعراف کے اندر کی ابھی آتے ہیں آیت نمبر 23 میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب کون کون سے ایسے شرائط ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا توبہ کی شرائط کون کون سی ہیں، ہم بار بار ان کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے، سب سے پہلے اس کو گناہ کا احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ نمبر 2، اس کو شرمندگی ہو گناہ کے اوپر کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، ہاں بھائی ہوا ہے تو میرا کیا بگاڑ سکتے ہو، ایسا رویہ نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اس نے وہ سچی توبہ کرے کہ یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر نمبر 4 یہ ہے کہ وہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے۔ تو پھر انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو گناہ پر اب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں شیطان والا رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ میں تو ٹھیک ہوں دوسرے غلط ہیں۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کون کون سی کس کس موڑ کے اوپر خطائیں کر رہا ہوتا ہے، تو خطاؤں کو پھر انسان کو شیطان والا نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام والا رویہ اپنانا چاہیے۔ اب جنت میں نہیں رہ سکتے تھے، زمین کے اوپر اترنا ہے، اور جس خلافت کا ذمہ تمہیں دیا گیا ہے، تو اب جب تک تم جنت میں واپس آ نہیں جاتے
تو تب تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری جو ہے تسبیح بیان کرنی ہے، میری طرف سے جو ہدایت آئے گی تم نے اس کے اوپر کاربند رہنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، پھر تمہارے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور تمہارے اوپر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا ہمیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گی جب تک تم ان کو تھامے رکھو گی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ تو کتاب و سنت کو تھام لیجئے، قرآن و سنت کو تھام لیجئے، کیونکہ جو کفر کرتے رہیں گے تو وہ تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تو وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو ہم نے گمراہ نہیں ہونا، گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو تھامنا ضروری ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سنت کو ہم نہیں تھام سکتے کیونکہ سنت محفوظ نہیں ہے، یا احادیث ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سے اوتھینٹک ہے کون سے نہیں۔ دیکھیں، اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا، ان کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت ہم تک پہنچ رہی ہے نا۔ اب دیکھیں، اگر ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ کہیں کیا آپ فرشتے جس طرح سے عبادت کرتے ہیں آپ کرو، اب ہمیں کیا پتا کہ فرشتے کس طرح سے عبادت کریں؟ اللہ پاک نے ان کی ہمیں ڈیمانڈ تو نہیں کی کہ آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری اپروچ کے اندر ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں درگزر کرنا چاہیے جب ان کو بتایا جاتا ہے، یا پھر معاف کرنا چاہیے، کہتے ہیں کہ ہم تو معاف نہیں کرتے۔ میں کہتی ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیا کرتے تھے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو، کہتے ہیں وہ تو انبیاء تھے نا، وہ تو نبی تھے نا، ہم تو انسان ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں۔ بھائی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے ہیں، انہوں نے اگزامپلز وہ ہمارے لیے سیٹ کی ہیں، ان چیزوں کو، ان بہانوں کو، ہیلوں کو، یہ جو شیطانی ٹریپس ہیں، ان کی چالوں سے نکل آئیے۔ اس کی جو شیطان آپ سے کہلوانا چاہتا ہے وہ کہنا بند کر دیجئے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے لمبی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن ہم تو انسان ہیں۔ وہ بھی انسان تھے ہماری طرح، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، ہم بھی تکالیف اٹھائیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے نا، اعلیٰ مقامات پائیں گے نا۔ اب ہم کہنا شروع کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا مشکل ہے۔ اگر مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کہتے کہ آپ ان کو فالو کرو، ان کی زندگی کے اندر بہترین ہونا ہے، آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے؟ پیروی کا حکم ہی کیوں دیا جاتا؟ پیروی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے پاسبل ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ہمت سے باہر ہے۔ اگر ہماری ہمت سے باہر ہوتا پھر اللہ تعالیٰ حکم ہی نہ دیتے کہ آپ کچھ احکامات کو لے لیجئے جو کہ آسان آسان ہے، اور جو مشکل ہے ان کو چھوڑ دیجئے۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک موڑ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہمارے لیے اوپر ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم ان بہانوں سے نکلیں۔ ہم ان چیزوں کو آپ یہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ جناب ہم نہیں پیروی کر سکتے کیونکہ مشکل ہے، وہ تو نبی تھے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم ہی نہ دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہمت سے زیادہ بوجھ ہمارے اوپر ڈالتے نہیں ہیں۔ پھر تو اس چیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے، کیونکہ وہ نبی ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ صرف شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں، شیطان کی باتیں ہوتی ہیں بس، کہ تم نے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں بننا، ان کو فالو نہیں کرنا، انہوں نے یہ کام کیا تو تم نہیں کرنا کیونکہ تم تو کمزور ہو، وہ تو نبی تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی تو ہمارے اوپر آزمائشیں آتی نہیں ہیں جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں، تو جتنی تھوڑی بہت آتی ہیں ان کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمیں ویسا کرنا چاہیے۔ تو ہم نے قرآن و سنت کو تھامنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہماری الحمدللہ یہ آیت بھی کمپلیٹ حفظ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نو تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ہا کی آواز کلیئر، اور قا کو بھی موٹا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا منہا، نون کے اوپر منہا ایسا نہیں پڑھیے بلکہ ایسے پڑھیں منہا جمیعا جمیعا۔ اب یہاں پہ جو نیکسٹ لائن ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر غنّے کافی زیادہ آ رہے ہیں، اور کہیں پہ دو جگہوں کے اوپر اخفا بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک کے اندر چھپائیں گے۔ فَإِمَّا غنّہ، نیکسٹ یَأْتِيَنَّکُم غنّہ، یہاں پہ کٹ والی ساؤنڈ آئے گی، حمزہ آ گیا ہے، کیونکہ الف کے اوپر اگر جزم زبر زیر یا پیش آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ایسے پڑھیں یَأْتِيَنَّکُم، دونوں جگہوں پہ غنّے، منی، اگین یہاں پہ غنّہ، پھر ہدیٰ، یہاں پہ اخفا، ہدیٰ، فَمَن، دونوں جگہوں پہ اخفا، تَبِعَ ہدایَ
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کفروا وكذبوا بآياتنا أولئك صاد کو موٹا کر کے پڑھیں، اصحاب النار، را کو بھی موٹا، اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے سب، فَإِمَّا، پھر اگر، یأتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدیٰ، کوئی ہدایت، فمن، تو جس نے، تبع، پیروی کی، ہدایٰ، میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اس پورے رکوع کے اندر ہم نے اسی کو کور کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تخلیق کے واقعے سے یہ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اور اینڈ بھی اسی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کے لیے کہا گیا تھا، شیطان کو، ابلیس کو، کہ آپ ان کے سامنے سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا تھا، فرشتوں سب نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے سجدہ کر دیا تھا۔ اب ابلیس نے کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا، اس کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے وہ کفار میں سے ہو گیا، کافرین میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، اور جہاں سے بھی آپ اس میں سے کھانا چاہتے ہیں وافر مقدار میں کھائیے۔ ہاں، ایک درخت ہے، اس کے پاس آپ نے نہیں جانا، اس کے پاس بھی نہیں جانا، کیونکہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ ایسا کریں گے۔ تو ان دونوں کو پھر شیطان نے وسوسے دلائے، پھسلایا، اور ان دونوں کو پھر نکلوا دیا جنت سے، اور پھر ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کی بیوی کو، اور شیطان تو آلریڈی ہی ریجیکٹڈ ون تھا۔ اب ان دونوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دشمن تھے، اس وجہ سے شیطان کی اولاد اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے نہیں نکالا جا رہا، بلکہ وہاں پہ آپ کا ٹھہرنا ہوگا، بس تھوڑی سی مدت کے لیے، ایک مقررہ مدت تک آپ نے وہاں پہ رہنا ہے، اور آپ کے کچھ فائدے کی چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، جن کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور ہم نے وہ کلمات دیکھے تھے، اپنی زندگی کے اندر لازمی ان کو شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 بھی ہے، جس کے اندر یہ کلمات ہیں۔ تو آپ وہاں پہ ہائی لائٹ کر لیجئے۔ ہائی لائٹ مینس دیٹ کہ آپ اس کو نا ہائی لائٹر کے ساتھ یا کوئی نشان مار کر لیجئے کہ میں یہاں پہ جب پہنچوں تو مجھے یاد ہو کہ یہ کس کے کلمات ہیں، کس نے کہے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے تھے۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے یہ کلمات سیکھ لیے۔ اب ہم نے توبہ کی شرائط بھی یہاں پہ دیکھی تھیں۔ اب مزید ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اتر جاؤ۔ اوبویسلی جنت آسمانوں کے اوپر ہے، تو وہاں سے ان کو زمین کے اوپر اتار دیا گیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور پھر جب کبھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، اگر تم میں سے کوئی بھی جو اس کی پیروی کرے گا نا، میری طرف سے آنے والی ہدایت کی، تو اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ خوف کا تعلق ہمیں پتہ ہے مستقبل سے ہوتا ہے، کہ دنیا کے اندر بھی مستقبل کا خوف ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی خوف ہو سکتا ہے
کہ کیونکہ وہ بھی مستقبل میں آنے والی ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی خوف ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری آخرت کی زندگی کیسے ہوگی۔ تو جو شخص اس ہدایت کی پیروی کر لینا تو اس کو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ہمیشہ 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 کا جو خوف ہے، یعنی کہ آخرت کا خوف، اس سے اگر چھٹکارا پانا چاہتا ہے، اس کو پھر یہی کرنا پڑے گا کیا کہ وہ اس ہدایت کی پیروی کرنا شروع کر دے۔ اور نمبر 2، اس کو کسی بھی قسم کا غم نہیں ہوگا ماضی میں جو چھوٹ گیا دنیا میں، اس کا بھی غم نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ انسان کو آخرت میں اس سے بہتر ملنے والا ہے نا، تو پھر اس لیے اس کو کوئی غم ہوگا ہی نہیں۔ بلکہ سب سے زیادہ جس شخص کو مشکلات ہوئی ہوں گے نا اس دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی دنیا میں غم تھا؟ جب اس جنت کی نعمتوں کو دیکھ لے گا، ان کا ذائقہ چکھ لے گا، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کوئی غم پہنچا ہی نہیں۔ تو اس دنیا کے اندر جتنے شدید غم انسان کو پہنچ جائیں، پھر بھی اس کو لگے گا کہ مجھ تک کوئی غم آیا ہی نہیں تھا۔ اور جو آج کل انجوائے کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی خوشی ہی نہیں ملی تھی۔ تو ایسی عارضی خوشیاں جن کے بارے میں انسان کہے گا کہ ہمیں کوئی خوشی ملی ہی نہیں تھی، تو ایسی خوشیوں کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر میں بے شک اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں گے تو آپ سچ میں، ریئل میں، ایسا نہیں ہے کہ صرف کہنے کی بات ہے، واقعی میں آپ کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا۔ کیونکہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب سب کو بڑی فکر لاحق ہوگی، پتہ نہیں ہمارا کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی ہوگی، جس نے قرآن اور سنت کی پیروی کی ہوگی، وہ بڑے ریلیکس اور مطمئن ہوں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارا انجام انشاءاللہ بہتری ہوگا، اچھا ہی ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور پھر جو مسلسل جھٹلاتے رہتے ہیں آیات کو، ان کا انکار کرتے رہتے ہیں، تو وہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں؟ جب کفر کی بات آتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ آپ قرآن کے ایک حکم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے، کفر ہو گیا، یہ ایک سینس میں کہ ایک آیت کا انکار ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ پھر حکم ہے نا، تو شیطان کو بھی تو کہا گیا تھا کہ آپ ان کے سامنے سجدہ کرو، تو نہ کرتا تو کیا تھا؟ اللہ کے حکم کا انکاری ہو گیا تھا نا، اس نے بھی کفر کیا تھا، مینز دیٹ انکار کیا تھا۔ ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے نکل کے فاسقین کی لسٹ کے اندر شامل ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل کے، اس کی اطاعت سے نکل کے ہم اس کی نافرمانیوں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، اور کس کس موڑ کے اوپر ہم کفر کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کو سیکھنے کا، سکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لائیں، تاکہ ہم اس انکار سے بچ جائیں اور جہنم میں داخل ہونے سے بچ جائیں، اور جنت کے راستے ہمارے لیے آسان ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پڑھا اس کے ایک ایک حرف کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں کو ہدایت کے چراغ بنا دیں، نہ صرف ہم ان سے فائدہ اٹھائیں بلکہ سب لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آمین ثم آمین۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ہمارے پیارے، ہم سب کے اللہ تعالیٰ ان تک بھی اس کا ثواب پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔